الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق الله العظيم. حکم صاحبان مستحکم اور سامعین بز، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے. کم و بیش 58 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد و خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید و رسالت پرستوں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے. گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے. مگر مقام سے افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے. ہم آہنگی اور یکجہی نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے. رنگ و نسل اور عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے. جب بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل اپنے جارحیت کا نشانہ بناتا ہے، جب بھارت کی RSS تنظیم اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے مسلم عوام کا خون چوس کر رکھ دیتی ہے، جب کوسوو اور بوسنیا مسلمانوں کی نظروں کے سامنے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اس وقت امریکہ اور اس کے حمایتی مسلم حکمراں خرگوش کی نیند چوس ہو جاتے ہیں. اس وقت اقوام متحدہ کی بند زبان کا تالا کیوں نہیں کھلتا؟ جہاں یہ کالے کرتوت انجام دینے والی تنظیمیں ہیں وہ امریکہ کی ہیڈ لسٹ میں شامل کیوں نہیں؟ ان مطلوبہ افراد کی فہرست میں صرف مسلمان ہی کیوں؟ RSS کا سربراہ اور اشتعال انگیز مقرر ان افراد کی فہرست میں کیوں نہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جن کو اقوام متحدہ کی عدالت میں پیش کرنے والا کوئی نہیں. یہ سوال کریں تو کس سے کریں؟ اسرائیل کو اس جارحیت پر انگلی اٹھائے تو کون؟ امریکہ اور برطانیہ کو اس جابرانہ و ظالمانہ حرکتوں کا دندہ شکن جواب دے تو کون؟ سوال کرنے والا خود امریکی ظلم کا اسیر ہو گیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کے ایک نعروں نے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو لرزہ برندام کر دیا تھا، جنگل کے جانوروں اور سمندروں کی لہروں نے جن کے اشاروں سے راستہ دیا تھا، آج وہ خود امریکہ اور اس کے حمایتی مسلم حکمراں خرگوش کی نیند سو گئے ہیں. سامعین مسابقہ، کیونکہ آج بھی بدر و حنین، احد و احزاب کے معرکوں کی سرزمین مسلمانوں کی عزت و سطوت، سر بلندی و سرخروئی کی گواہ ہے. محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے کارنامے اظہر من الشمس ہیں. خالد بن ولید، حضرت علی و حمزہ کی روحیں آج بھی مسلم نوجوانوں کو انقلاب کی دعوت دے رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہاجرین و انصار کی قربانیت ہم سے سوال کر رہی ہے کہ کہاں گئی تمہاری دلیری و شجاعت، بہادری، جواں مردی کہ تم وہی ہو جو طوفانوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، پہاڑوں سے مقابلے ہو جایا کرتے تھے تو دنیا تمہاری سربلندی کو سلام کرتی تھی. بڑے بڑے ظالم و جابر تم سے کانپ جاتے تھے، سورماؤں کے دل تمہارے نام سے دہل جاتے تھے. خرمن باطل کے لیے تمہارا وجود شائع ہلاکت تھا اور آج تم پانی سے ڈرتے ہو، ہواؤں سے خوف کھاتے ہو. تینوں کو دیکھ کر تمہارے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. گیدڑوں اور لومڑیوں سے تم خائف ہو کہ تم ہی نہ تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے گئے سارے، یہ کفر کی لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں اگر پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. شہدائیان اسلام، اب آخر میں عالم اسلام کے فرزندوں کو یہ پیغام دیتا ہوا رخصت ہوتا ہوں. اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں اپنی ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اگر تمہیں مساجد کی حفاظت کرنی ہے، اگر تمہیں مکاتب کی فکر ہے، اگر تمہیں باطل پرستوں کی چیرہ دستیوں پر لگام لگانا ہے، اگر تمہیں اسلام کی صدا ہر گلی کوچے میں بلند کرنا ہے تو آؤ قومیت و وطنیت اور بغض و عداوت کی زنجیریں توڑ کر ایک ملت وحدت میں جذب ہو کر بقا اور اتفاق کی جنگ لڑیں.